ضرور ادا کروں گی۔ چوتھا اس کا ادب یہ ہے کہ اس کے ساتھ صرف ایک دعا ہوگی، صرف ایک دعا آپ مانگیں گی، کوئی دوسری دعا اس کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتی، آپ نے ایک ہی دعا مانگنی ہے۔ مثلا میں مثال دے دیتا ہوں، مثلا آپ نے اگر یہ کہنا ہے نا کہ مجھے اللہ حج کرا دے، تو حج کرا دے کا صرف اتنا ہی نہیں کہنا حج کرا دے، آپ نے یہ کہنا کس سال میں کرائے۔ اگر آپ نے کہہ دیا نا اسی سال کرا دے تو اسی سال ہو جانا ہے، وہ صحیح دعا کرنی ہے، اسپیسیفک، صحیح ٹھوک کے۔ ایک ہوتا نا حج کرا دے، حج بے شک جا کے 40 سال بعد کرائے تو اس کا فائدہ کیا بھائی، ہڈیاں ختم ہو جائیں گی ساری، ٹرنا پھرنا ہے کو نہیں تو حج کا کرنا۔ تو حج ہو صحت کی حالت میں، تو ایسی دعا اس کے ساتھ جوڑتے ہیں جو بڑی اسپیسیفک دعا ہوتی ہے، ایک دعا صرف، کوئی ایک دعا، دو نہ ہو۔ تو اس طرح اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو ابھی آپ کے سامنے یہ گٹھلیاں موجود ہیں، یہ گٹھلیاں جب آپ یہاں سے نکالیں گی پلیٹ سے تو پلیٹ میں واپس نہیں ڈالنی آپ نے، اسے آپ نے اپنی جھولی میں رکھ لینا ہے یا جو بھی جہاں بھی رکھیں۔ اگر پلیٹ میں واپس چلے گئی مطلب کہ وہ شاید پڑی نہیں ابھی گئی، جب پلیٹ کے اندر ہیں تو پڑی نہیں گئی ہیں، اگر پلیٹ سے باہر آ گئی ہیں تو اس کا مطلب پڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے، واپس نہیں رکھنا اسے۔ جب میں شروع کراؤں تو شروع کیجئے گا، اس سے پہلے شروع نہیں کرنا۔ اسے 4444 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اور یہ آپ کے سامنے گنی ہوئی ہیں، کوئی ایک بھی گٹھلی گنی ہوئی نہیں ہے، ایسی نہیں ہے کہ ساری گنی ہوئی ہیں، یہ کوئی بغیر گنے نہیں رکھی گئی۔ جی ڈیوٹی کون دے گا؟ آج ہماری ایک ہی نشست ہونی ہے تو ایک ہی دعا ہے اس کی بس آج۔ ڈیوٹی کون دے گا جی؟ چلے، اگر کہیں گٹلیاں ختم ہو جاتی ہیں تو آپ یوں ہاتھ ہلا سکتے ہیں تاکہ بچی آپ کو دیکھ لے اور وہ آ کے آپ کو گٹلیاں دے دے۔ منہ سے نہیں مانگنی، نہ کسی کو کہنا ہے کہ مجھے گٹلیاں دیں۔ ابھی سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اور پھر آپ اس درود شریف کو شروع کر دیں گے، اس کے بعد پھر یہ مکمل کیا جائے گا اور آخر میں دعا ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الفاتحہ۔ ہاتھ اٹھائیے، سورۃ فاتحہ پڑھیے۔ الحمدللہ۔ اب وہ دعا مانگیے جو آپ اپنے دل میں مانگیں گی، اسے مانگیے۔ وصلی اللہ تعالی، چہرے پہ ہاتھ پھیر لیں۔ اللہم صلی صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد الذی تنحل بہ العقد وتنفرج بہ الکرب وتقضی بہ الحوائج وتنال بہ الرغائب وحسن الخواتیم ویستسقى الغمام بوجہہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ فی کل لمحۃ ونفس بعدد کل معلوم لک۔
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اپنے ہاتھ میں ایک گٹلی رکھیں، باقی ادھر ادھر دے دیں. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. جو پڑھ رہا ہے ہاتھ کھڑا کرے، ایک گٹلی اپنے پاس رکھیں، باقی ادھر ادھر دے دیں. صرف ایک گٹلی اپنے پاس رکھیں. پکڑا دیں ادھر ادھر. جی اب کون پڑھ رہا ہے ہاتھ کھڑا کرے. ایک گٹلی اپنے پاس رکھیں، باقی ادھر ادھر پکڑائیں، خود پکڑائیں. جو پڑھی ہوئی ہیں اسے دوبارہ نہ پڑھیں. جی اب کون پڑھ رہا ہے ہاتھ کھڑا کرے. الفاتحہ. ہاتھ اٹھائیے، سورۃ فاتحہ پڑھیے. وہی جو دعا آپ نے پہلے کی تھی اسے دعا کو دوبارہ دہرائیے. وصلی اللہ تعالی. چہرے پہ ہاتھ پھیر لیجئے. یہ گٹلیاں واپس کر دیجئے اور یہ پیجز واپس کر دیجئے. دعا سے پہلے دو شعر ناز شریف کے شہر گجرانوالا کے بہت عظیم ثنا خان محمد ارشد فاروقی صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، تو دو شعر یہ پڑھیں گے ناز شریف کے اور پھر دعا کی جائے گی. آپ تشریف رکھیں، دعا کر کے جائیں کیونکہ آخری دعا کے اوپر ہی ساری برکت ہے. اور کچھ ایک آدھ خاص بات میں نے بھی آپ سے کرنی ہے اور پھر انشاءاللہ دعا ہوگی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم عليك يا حبيب الله بنی ہے ساری خدائی میرے نبی کے لیے بنی ہے ساری خدائی میرے نبی کے لیے نبی کی نعت سہارا ہے زندگی کے لیے نبی کی نعت سہارا ہے زندگی کے لیے کبھی تو خواب میں آ جائے یا رسول اللہ کبھی تو خواب میں آ جائے یا رسول اللہ کبھی تو خواب میں آ جائے یا رسول اللہ میری بھی نیند سور جائے دو گھڑی کے لیے میری بھی نیند سور جائے دو گھڑی کے لیے اور آخری شعر حاصل کلام ہے حضور روئے ہیں امت کے واسطے جیسے حضور روئے ہیں امت کے واسطے جیسے ہے کون روتا زمانے میں یوں کسی کے لیے ہے کون روتا زمانے میں یوں کسی کے لیے نبی کی نعت سہارا ہے زندگی کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا سے پہلے ہمیشہ زندگی میں آج وعدہ کر کے جائیں کہ آپ لوگوں کو معاف کیا کریں گی صحیح بولیں ذرا معافی دیا کریں لوگوں کو اور اپنے اندر آج یہ وعدہ کر کے جائیں کہ میں نے آج سے لوگوں کو معاف کرنے کا سلسلہ شروع کرنا ہے دیکھیے معافی اس وقت تک انسان نہیں دے سکتا جب تک اس کے اندر محبت نہ ہو ایک بچہ ہے معصوم چھوٹا ہے معصوم سا بچہ ہوتا ہے وہ ماں کو تھپڑ مار دیتا ہے مطلب سال ڈیڑھ کا بچہ ہے چھوٹا سا ہے تو ماں اس کو جواب میں تھپڑ نہیں مارتی بلکہ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیتی ہے اسے پتہ ہے یہ بچہ ہے معصوم ہے اگر اس نے تھپڑ مارا بھی ہے تو یہ اس کا مارنا مجھے کوئی تکلیف نہیں دے رہا بلکہ وہ الٹا اسے چومتی ہے اس کا مطلب ماں کے اندر محبت بڑی ہوتی ہے
وہ محبت کی وجہ سے معاف کر دیتی ہے. تو ایسے ہی اصل میں ہم چونکہ محبت والے نہیں ہوتے، ہمارے اندر پیار نہیں ہوتا، لہٰذا لوگوں پہ غصہ اتنا چڑھا ہوتا ہے کہ اس غصے کی وجہ سے کسی کو معاف ہی نہیں کرتے ہم. تو آج آپ میرے پاس آئی ہیں، اگر مجھ سے کچھ سیکھنا چاہتی ہیں تو مجھ سے یہ لے کر جائیں. آج انشاءاللہ کہو نا، معافی دیا کرو، لوگوں کو معاف کر دو. اور پھر اس کا کرشمہ دیکھو، یہ کتنا بڑا جادو ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جتنی جلدی کسی کو معاف کرے گا، اللہ حشر کے دن اتنی ہی جلدی اسے معاف کر دے گا. چاہتی ہو تمہیں حشر میں جلدی معافی ملے؟ نہیں، صحیح بتاؤ. تو پھر دنیا میں جلدی معاف کر دیا کرو، جلدی معاف کرو، جانے دیا کرو. کوئی نقصان نہیں ہوگا، خدا کی قسم کوئی نقصان نہیں ہوگا. قرآن لاؤ، میں اس پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا. معاف کر دیا کرو. جو تمہاری بھول ہے کہ تم کسی سے انتقام لوگی تو تم، یا کسی کو اس غلطی پہ سزا دو گی تو ہی وہ صحیح ہوگا. نہیں، معافی سے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور یہ اتنا بڑا عمل ہے. مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ لوگ اصل میں معاف نہیں کرتے کسی کو. اور ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کو معاف نہیں کرتے. بھائی بھائی کو معاف نہیں کرتا، بہن بہن کو معاف نہیں کرتی، ماں بیٹے کو معاف نہیں کرتی، بیٹا ماں کو نہیں کرتا، باپ بیٹے کو نہیں کرتا، بیٹا باپ کو نہیں کرتا. یہ قریبی رشتے ہیں، ہم انہیں بھی معاف نہیں کرتے. چچا تائے کو نہیں کرتا، پھپھے ماما کو نہیں کرتا. کیوں؟ آپس میں رشتہ داریاں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اگر ہم معافی دے دیں تو وہ رشتہ داری قائم رہ سکتی تھی. لیکن تم نے ذلیل ہو گئے، خود بھی اس کو بھی ذلیل کر دیا، معافی نہیں دی. دیکھو یہ کتنا بڑا عمل ہے. سنو، ایک اللہ والے تھے، تو انہیں حج پہ جانا توفیق ملی، توفیق ہو گئی. حج پہ راستے میں تھے تو سفر کے دوران کوئی چور جو ہے وہ پیچھے پڑ گیا اور اس نے دیکھا کہ ان کے پاس کچھ مال ہے. تو وہ جب اکیلے گزر رہے تھے کسی جگہ سے تو وہ چور پیچھے سے بھاگا ہوا آیا اور اس نے وہ تھیلا چھین کے تو بھاگ گیا. اب اس میں پیسے بھی تھے، اس میں سارا کچھ تھا. اب وہ تھوڑی دور بھاگا تو وہ نیک آدمی بزرگ تھے، تو اللہ اپنے دوست کی بے عزتی تو برداشت نہ کرتا. اس چور کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اندھا ہو گیا، نظر ہی کوئی شے نہ آئے. اچانک حیران ہو گیا کہ یہ مجھے کیا ہوا ہے. شور مچانے لگا، لوگ اکٹھے ہو گئے، کہنے لگا مجھے معافی لے دو، ابھی یہ میں نے فلاں شخص کا یہ میں نے بیگ، یہ تھیلا چوری کیا ہے، چھینا ہے اس سے کہو مجھے معاف کر دے. میری آنکھیں اندھی ہو گئیں. لوگوں نے پوچھا کہاں ہے؟ کہا یہ پیچھے ہی ہوگا، تھوڑا سا بزرگ سا ہوگا. وہ دیکھا تو واقعی بزرگ آ رہے تھے. انہوں نے کہا جی یہ آپ کا چور بھی پکڑ لیا گیا ہے، آپ کا مال بھی حاضر ہے، تو اسے آپ معاف کر دیں. وہ چور بھی پاؤں پڑ گیا کہ میری آنکھیں اندھی ہو گئیں، مجھے معافی دے دے. تو وہ بزرگ کہنے لگے بیٹا جب تم چھین کے گئے تھے نا مجھ سے، میں نے تو اسی وقت تجھے معاف کر دیا تھا. اسی وقت معاف کر دیا تھا. کہا ہاں میں نے تو اسی وقت معاف کر دیا تھا، اس لیے کہ مجھے حضور کی وہ حدیث یاد ہے. آقا اسلام فرماتے ہیں حشر کے دن جب تک میری امت ساری کی ساری جنت میں نہیں چلی جائے گی، سب کے معاملات سیٹ نہیں ہو جائیں گے، میں جنت میں نہیں جاؤں گا. سب کے معاملات سیٹ ہوں گے تو میں جنت میں جاؤں گا. تو میں نے یہ سوچا جب تو میرا بیگ لے کے، میرا تھیلا لے کے بھاگا، تو میں نے یہ سوچا حشر کے دن جب یہ معاملہ پیش ہوگا اور تجھے بلایا جائے گا اور تجھے بلا کے اللہ پوچھے گا اور اس میں کچھ وقت لگے گا، اتنی دیر میرے نبی کو انتظار کرنا پڑ جائے گا جنت میں جانے کے لیے. تو میں نے تجھے اس لیے معاف کر دیا کہ میرے نبی کو انتظار نہ کرنا پڑے، میرا معاملہ ہی پیش نہ ہو وہاں پہ. تجھے یہی معافی دے دی میں نے. کبھی سوچا ایسے کہ میرے نبی کو تیری وجہ سے وہاں انتظار کرنا پڑ جائے گا؟ کیونکہ جب تک مخلوق کا معاملہ سیٹل نہیں ہونا، جنت کا دروازہ نہیں کھلنا. تو اگر تم نے معاف کر دیا کسی کو تو وہ معاملہ ادھر ہی ختم ہو گیا، کل حشر کے دن وہ بات ہی نہیں ہوگی. ہم نہیں کرتے کسی کو معاف، اور معافی نہیں دیتے.
اس عادت کو بناؤ. ایسا پتہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ آج 20 رمضان ہے اور آج فتح مکہ کا دن ہے. میں درس قرآن دے رہا ہوں، اذان ہوتی رہے، آپ میری بات سنیں. فتح مکہ آج ہوئی تھی اور آج معافی دی گئی تھی حضور کی طرف سے. مل کے کہو نا سبحان اللہ. آج معافی کا دن ہے. اس حال میں تم سے بات کر رہا ہوں، شاید یہی وہ وقت ہو اس دن 20 رمضان کو جب میرا نبی کعبے کے قریب کھڑا ہو کے معافی دے رہا تھا. سب کو معاف کر دیا حضور نے، سب کو معاف کر دیا. آقا دو جہاں نے کسی کو اس دن بدلے کے لیے منتخب ہی نہیں کیا، سب کو معافی دے دی. کرو گی ایسے انشاءاللہ؟ کہو گا صحیح بات کرو، معافی دے دیا کرو. اپنا سینہ بڑا کرو، اپنے اندر بڑا پن پیدا کرو. یہ جملہ سیکھو، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. اپنے اندر کہو یا منہ سے کہو، لیکن یہ جملہ سیکھو، جاؤ میں نے معاف کر دیا. یہ بہت بڑا جملہ ہے اور اس کو سیکھتے سیکھتے شاید تمہاری آخری عمر آ جائے تمہیں یہ سیکھنا نہ آئے. آخری عمر آ جائے اور یہ نہ سیکھ سکو کہ میں نے منہ سے کبھی یہ بولنا تھا، جا تینوں معاف کیتا. آخری عمر آ گئی اور یہ نہیں بول سکے. تو تم تو ابھی جوانیوں میں بیٹھی ہو، میری بیٹیاں جو بیٹھی ہیں، اگر اسی عمر میں سیکھ جاؤ گی تو بڑی بات ہے. سیکھو انشاءاللہ. کہو نا. ایک بات اور کر دیتا ہوں تاکہ تمہیں معافی کی ادا کا پتہ چلے کہ یہ کتنی بڑی ہے. اور آج 20 رمضان ہے اور 20 رمضان کے دن حضور نے مکہ فتح کیا. اتنے بڑے جانی دشمن تھے وہ، جو اس دن حضور کے سامنے ہاتھ بندھے ہوئے لائے گئے. ان کی رسیوں سے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور وہ سارے لوگ حضور کے سامنے لائے گئے. آقا دو جہاں نے جب وہ رسیاں دیکھی تو آپ نے فرمایا یار پہلے ان کی رسیاں کھولو، ان کی رسیاں کھول دو. کہنے لگے حضور یہ بڑے ظالم ہیں، یہ کسی وقت بھی تلوار اٹھا سکتے ہیں، یہ کوئی حملہ کر دیں گے. فرمایا نہیں، کھول دو رسیاں، ان کے ہاتھوں میں درد ہو رہی ہوگی، رسیاں کھول دو. اب وہ رسیاں کھول دی گئیں تو حضور اسلام نے کیا جملہ بولا؟ فرمایا جاؤ آج تم میری طرف سے سب آزاد ہو، میں نے تم سب کو معاف کر دیا. اچھا وہ سارے جو ہیں جب انہیں یہ کہا گیا کہ نبی نے معاف کر دیا، جاؤ دروازہ کھلا ہے، نکل جاؤ حرم سے، مکہ سے نکل جاؤ، تمہاری جان چھوڑ دی گئی، تمہیں بخش دیا گیا، تمہاری جان بخشی ہو گئی، ورنہ ابھی نبی کہتا تو تمہارا سر قلم کر دیتے، لیکن حضور نے کہہ دیا جاؤ چلے جاؤ، تو اٹھو جاؤ. اچھا وہ کوئی ہلے نہ وہاں سے، کوئی بھی نہ ہلے. حضور نے کہا، انہیں کہا نہیں آپ لوگوں نے کہ چلے جائیں؟ صحابہ نے کہا حضور نے کہا ہے بھائی تم لوگ کیوں کھڑے ہو، جاؤ جاؤ یہاں سے. وہ پھر وہیں کھڑے ہیں. تو آقا نے پوچھا ان سے پوچھو یہاں کیوں کھڑے ہیں آپ، جب میں نے معاف جو کر دیا تو جاؤ. تو نے کہا حضور سے کہہ دو پہلے شاید چلے جاتے، اب تو کبھی نہیں جائیں گے، اب تو نہیں جائیں گے. آج تو سمجھ آئی ہے کہ تو کون ہے. ہم تجھے پہچان ہی نہیں سکے، ہم تمہیں جان ہی نہ سکے. ساری زندگی تیری دشمنی کرتے رہے، آج بھی تجھ پہ تلوار اٹھانے پہ تیار تھے، آج بھی تجھے مارنے پہ آئے ہوئے تھے، قتل کرنے آئے ہوئے تھے، لیکن تو نے معاف کر کے تو نے معاف کر دیا. ہم تو نہیں جانے والے، تیرے قدموں پہ آج قربان ہو جائیں گے، لیکن یہاں سے جائیں گے نہیں. وہ جنگی، وہ بدبخت، وہ بڑے بڑے پرانے کافر جو چاند کے 2 ٹکڑے دیکھ کر بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جو سورج کو پلٹتے دیکھ کر بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جو حضور کے ہاتھوں میں کنکروں نے کلمے پڑے اس کو سن کے بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب حضور نے معاف کیا سب نے کلمہ پڑھ لیا، سب نے کلمہ پڑھ لیا، سب نے کلمہ پڑھ لیا. تم بھی زندگی میں اسی بات پہ عمل کرو. تم چاہتی ہو لوگ تیرا کلمہ پڑھیں، لوگ تیری تعریف کریں، لوگ تجھے بڑا سمجھیں، تو لوگوں کو معاف کر دیا کرو. اپنی بہو کو معاف کر دو، اس کی جان چھوڑ دو. اپنی ساس کو معاف کر دو، اس کی جان چھوڑ دو، جان جان کے اس کو نہ تنگ کرو، اس کو معافی دے دو. اپنے بھائی کو معاف کر دو، اس نے اگر تجھے کسی جگہ نہیں بلایا تھا، نہیں بات ہوئی تھی تو معافی دے دو اسے. اپنی بہن کو چانے دو، اگر اس نے کسی جگہ تمہاری بدتمیزی سے ذلت سے بات کر دی تھی، تمہاری بے ادبی کر دی تھی، تمہارے ساتھ اس نے اونچا بولا تھا، جانے دو، معاف کر دو اسے.
اسے کہہ دو آج کے بعد دل سے ختم ہو گئی بات، پھر تو مزہ ہے نا. اور اگر گھر جا کے وہی دشمنیاں پالنی ہے تو درد ناریہ کی کرے گا اسے؟ درد ناریہ کا کوئی فائدہ نہیں، ختم، فنش، صفر، زیرو، کوئی فائدہ نہیں اس کا. گھر جا کے اسی طرح دشمنیاں پالنی ہے، وہی دل میں کیندر رکھنی ہے. اس نے بٹھایا، ابھی اہلیہ بات کرنی تھی، اس نے بٹھایا نہیں، اس نے کھڑا نہیں کیا، اس نے پانی نہیں پلایا. میں گیا تھا دروازے سے واپس آ گیا، اندر نہیں بٹھایا، اندر گیا تو وہاں بٹھایا نہیں تھا، پانی نہیں پیش کیا، روٹی نہیں دی. لے دے کئی لوگوں کو یہی بات، مر گئے لوگ اسی پہ. خدا کی قسم چٹے وال ہو جاتے ہیں. وہ اتنی بات سمجھ نہیں آتی کہ 2 منٹ اگر کسی نے ایسا کر دیا تو کیا ساری زندگی کا اب مطلب منہ بند کر کے بیٹھے رہنا ہے؟ ساری زندگی بات نہیں کرنی. 2 منٹ کی بات ہوئی ہے بس، کیا ہو گیا اس سے؟ تیری کوئی شے لتھ گئی ہے، تیرا کوئی نک ڈگ پیا ہے، یا تیرا کوئی سر لتھ گیا، کیا ہوا کیا ہے؟ چھوٹی سی بات ہوئی ہے، معافی دے دے. اب سنو، حضور اسلام نے فرمایا جس نے کسی سے کہا کہ مجھے معاف کر دے اور اس نے آگے سے کہا نہیں نہیں میں نہیں کرتا معاف، تو آقا فرماتے اس کو کہہ دو جس نے معافی نہیں نہ دی یہ حوض کوثر پہ اب میرے سامنے نہ آئے. کل حشر کے دن سب سے بڑا ہمارا جو بچاؤ کا وقت ہوگا وہ حوض کوثر پہ اوپر ہوگا. وہاں جب حضور حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے اور آپ ہمیں اپنے ہاتھوں سے وہاں سے پانی پلائیں گے، اس گرمی، حشر کی گرمی میں حضور وہاں سے ٹھنڈا پانی پلائیں گے. حضور فرما رہے ہیں خبردار میرے حوض کوثر پہ نہ آئے اگر کسی نے کسی کو معافی نہ دی. چھوڑ دو، آؤ آج یہ وعدہ کر کے جاؤ انشاءاللہ. کہو نا، کرو گی معاف؟ ہاتھ کھڑا کرو، صحیح کرو، ہاتھ اوپر کرو، صحیح کرو، معافی دے دو، اپنے دل کو ٹھنڈ ڈال دو، کہہ دو مولا تیرے حوالے کیا، تیرے حوالے کیا. زندگی کامیاب ہو جائے گی، زندگی میں برکت پا جاؤ گی. آج 20 رمضان ہے اور الحمدللہ آج یہ جو آج اجتماع ہوا ہے، میں نے استخارہ کافی عرصے سے کیا ہوا تھا، رات بڑی اعلیٰ بات ہوئی. تو یوم خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے انشاءاللہ یہ اجتماع ہر سال اب ہوا کرے گا. آج یہ پہلا سالانہ یوم خاتون جنت ہوا ہے. یہ حضرت فاطمہ الزہرا کے نام کا حال ہے، وہ لکھا ہوا ہے پیچھے، ان کے نام کا بورڈ لگا ہوا ہے. تو اب یہ مجلس ہر سال رمضان میں یوم خاتون جنت کے نام سے ہوا کرے گی انشاءاللہ. کہہ دو ذرا. میں آج تمام فاروقی سسٹرز کو اس کی مبارک پیش کرتا ہوں کہ یہ ایک اور مجلس اللہ نے ان کے دامن میں ڈالی ہے. رات بڑی اعلیٰ بات ہوئی تو اللہ نے اور برکت دی ہے. اللہ آپ سب کو برکت عطا فرمائے، آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الہ العالمین قبول فرما. مولا یہ تمام برکتیں اور رحمتیں تیری بارگاہ میں پیش ہیں. اللہ اپنی رحمت اس طرح ہمارے شامل حال کر کہ ہر آنے والا وقت ہمارے لیے بہتر کر دے. اللہ آج اس رمضان تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، اگلے رمضان اس سے بھی بہتر انداز میں حاضر ہو. یہ جتنی آئی ہیں آج سب قبول ہو جائیں. ان سب کو مولا اپنا بنا لے، اپنا پیار دے دے، اپنے نبی کا عشق دے دے، اپنے کرم سے مولا ہر بیماری سے نجات دے دے، ہر نوست سے دور کر دے، ہر پریشانی سے دور کر دے، دل ٹھنڈا کر دے. مولا آج جو یہاں پیغام دیے گئے، میری بچیوں نے پیغام دیے، سب نے پیغام دیے، جو خدمتیں کی گئیں، جو یہاں مولا خلافتیں دی گئی، ختمات شریف کی اجازت دی گئی، دلال الخراج شریف کی اجازت دی گئی، اور جو یہاں مولا یہ جو عالم القرآن کی مولا پوزیشنوں کو دیا گیا، یہ سب تیرے قرآن کی خدمت کے انداز تھے. اللہ قبول و منظور فرما، اللہ قبول فرما. اللہ یہ ہماری محنت ہے، پورا سال محنت کرتے، کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن مولا اب رمضان میں تجھ سے مانگ رہے ہیں. اللہ ہمیں عطا فرما، اللہ ہمیں عطا کر. یہ جتنی آئی ہیں مولا کوئی بھی خالی دامن نہ جائے، ان کے دامن گوہر مراد سے پر کر دے. جو دل میں مانگ رہی ہیں اس سے کہیں بہتر عطا کر، جو دل سے سوچا ہے اس سے کہیں بڑا عطا کر. مولا ان سب کو برکتوں سے نواز دے، سب کو رحمتوں سے نواز دے. اللہ میرے تمام یہ مولا یہ میرے نظام کو چلانے والیاں، یہ تمام مولا یہ خوبصورت نظام جو چل رہا ہے، یہ جو ایک ایک قدم اٹھتا ہے، ایک ایک مولا ہاتھ چلتا ہے، جو ایک ایک ذہن اس سے بنتا ہے، جو یہ خیالات بنے جاتے ہیں، اللہ ان ذہنوں کو سلامتیاں دے، ان ہاتھوں کو سلامتیاں دے، ان چہروں کو اور ان پاؤں کو اور ان مولا جسموں کو سلامتیاں دے جو تیرے دین کے کاموں میں لگے رہتے ہیں. اللہ قبول فرما لے. یہ خدمتیں قبول ہو جائیں، یہ محبتوں کے پیار کے انداز قبول ہو جائیں. اللہ کل حشر کے دن جب اٹھیں تو یہ حضرت فاطمہ الزہرا کی چادر کے نیچے جگہ ملے، ان کی چادر کے نیچے جگہ مل جائے. اللہ قبول فرما لے.
اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد دے دے، جو بیمار ہیں شفا دے دے، جو دور ہیں قریب کر لے، جو مکہ مدینہ نہیں گئے چلے جائیں مولا، جو تیری بارگاہ سے دور ہیں اللہ انہیں بلا لے، اللہ بلا لے۔ اللہ پلے کوئی شے نہیں، پاسپورٹ بھی نہیں بنا ہوا، کوئی مولا ہاتھ پلے کچھ نہیں، لیکن تیرے نبی کے شہر آنا چاہتے ہیں، اللہ بلا لے، اللہ آج بلا لے، اللہ آج ہمارا ٹھپا لگا دے، اللہ آج ہماری ٹکٹ لگا دے، الہ العالمین فضل کر۔ یہاں بہت ساری بچیاں بیٹھی ہیں، بہت ساری مائیں آئی ہیں، دلوں کی ٹوٹی ہوئی، دلوں کے کرچی کرچی جن کے ہو چکے، اللہ آج سب کے دل جوڑ دے، اللہ سب کے دلوں کو جوڑ دے، اللہ سب کے دلوں کو جوڑ جوڑ کے آج مولا خود اپنے ہاتھوں سے تو جوڑ دے۔ جب بچپن میں کھلونا ٹوٹتا تھا نا تو میری ماں جوڑ دیتی تھی، جب بچپن میں کھلونا ٹوٹتا تھا نا تو میرا باپ جوڑ دیتا تھا، آج نہ باپ ہے نہ ماں ہے، مولا تو جوڑ دے، یہ دل ٹوٹ چکا ہے، اللہ تو اسے جوڑ، اللہ رحمت کر۔ دنیا نے ٹھڈے مارے، دنیا نے دھکے دیے، دنیا نے بڑا برا بلا کہا اور ہمیں مولا کرچی کرچی کر دیا، آج تیری بارگاہ میں جڑنے کے لیے آئے ہیں، اللہ قبول فرما، اللہ رحمت کر دے۔ یہ مولا میری بیٹیاں ہیں، یہ صاحبزادیاں ہیں، انہیں صاحبزادیاں کہا جاتا ہے، یہ گھروں کی رونقیں ہیں، یہ گھروں کی چمک ہیں، یہ گھروں کی روشنیاں ہیں، مولا انہیں قبول کر لے، آج انہیں قبول کر لے، اللہ ان کے چہروں کی روشنیاں سلامت رہیں، ان کے ماتھوں کی چمک سلامت رہے، ان کی پیشانیاں اسی طرح روشن رہیں، انہیں مولا کبھی کوئی دکھ ہی نہ کر سکے، انہیں کوئی غمگین نہ کر سکے، انہیں کوئی مولا کوئی غربت تجھ سے دور نہ کر سکے، کوئی پریشانی تیری بارگاہ سے پیچھے نہ کر سکے، اللہ اتنا عطا کر کہ کبھی کسی کی محتاجی نہ آئے، اللہ محتاجی سے دور کر دے، کبھی کسی کے محتاج نہ ہو، کبھی ایسی بیماری میں نہ ڈالنا کہ منجی سے لگ جائیں، چارپائی سے لگ جائیں اور لوگ ہمارا کچھ کریں، مولا ہمیں اس سے پہلے اٹھا لینا، اللہ محتاجی نہ دینا، اللہ محتاجی سے بچا لے، دنیا کے دھکوں سے بچا لے۔ آج مولا جتنی آئی ہیں ان کے پیچھے ان کی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں، ان کے گھر میں بچے، ان کے ماں باپ، ان کے شوہر ہیں، اللہ آج ان سب کو بھی درود ناریہ کی برکت عطا کر، درود ناریہ کی رحمت عطا کر۔ مولا تجھے واسطہ ہے، آج فتح مکہ کا، آج فتح کا دن ہے، مولا انہیں بھی فتح عطا کر دے، انہوں کو بھی فتح دے دے، یہ جہاں جہاں ہار رہی ہیں وہاں انہیں جتا دے، جہاں جہاں یہ گر رہی ہیں وہاں اٹھا دے، جہاں جہاں مولا یہ ذلیل ہو رہی ہیں وہاں انہیں عزت دے دے، جہاں یہ دور ہو رہی ہیں قریب کر لے، جہاں یہ مولا قرض دار ہیں وہاں دینے والی بنا دے، مولا جہاں یہ غریب ہیں امیر کر دے، اللہ اپنی رحمت سے آج کسی کو خالی نہ بھیجنا۔ یہ رمضان ہے، یہ یوم فاطمہ تو زہرا ہے، یہ یوم خاتون جنت ہے، ہم آل رسول کے در سے مانگ رہے ہیں جس کے در سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، اللہ ان کے در سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، اللہ فاطمہ کے در سے عطا کر، فاطمہ کے در سے آج جھولی بھر، مولا عطا فرما دے، الہ العالمین۔ یہ ساری سلامت با کرامت رہیں، میری اہلیہ سلامت رہیں، قدم سے قدم ملاتی ہیں، ہاتھ سے ہاتھ جوڑتی ہیں، مولا ان کا ذہن میرے ساتھ چلتا ہے، اللہ قبول فرما لے۔ عائشہ فاروقی صاحبہ سلامت رہے، یہ ہماری صاحبزادی سلامت رہے، الہ العالمین۔ قدم سے قدم ملتا ہے، ذہن سے ذہن ملتا ہے، سوچ سے سوچ چلتی ہے، تانے سے تانا جڑتا ہے، اور مولا بڑے بڑے دین کے کاموں میں مدد کرتی ہیں، اللہ قبول فرما لے۔ مولا افشاں فاروقی صاحبہ سلامت رہے، میرے صاحبزادی سلامت رہے، اللہ برکتوں اس کے دن یہ دیکھے، رحمت اور فضل اس کے نام کر دے۔ انم فاروقی صاحبہ سلامت رہیں، سارا دن قرآن پڑھاتی ہیں، نیکی کی دعوت دیتی ہیں، ہر طرف مولا نیکی کا پیغام پھیلاتی ہیں، اللہ قبول فرما لے۔ الہ العالمین یہ ساری رحمت اور فضل ان کے نام ہیں، اللہ کرم فرما۔ الہ فاروقی صاحبہ سلامت رہیں، پورا گارڈن ٹاؤن رنگ دیا نیکی کی دعوت سے، الہ العالمین برکت رحمت میری صاحبزادی کے شامل حال کر دے، اللہ قبول کر لے، اللہ ان سب کو نیکی کی دعوت والا پیغام والا پھیلانے والا بنا دے، الہ العالمین۔ یہ زینب کلثوم سلامت رہیں، اللہ یہ عریج بیٹی سلامت رہے، الہ العالمین ہنا سلامت رہے، اللہ یہ ساری میری بچیاں، یہ عائشہ بیٹی سلامت رہے، اللہ کرم فرما۔ یہ میری خلفاء، یہ ریبا، یہ مولا عتیقہ، یہ مولا سعدیہ، الہ العالمین تیری بارگاہ میں کیا کیا نام لوں، یہ سارے میرے نام میرے سینے پہ لکھے ہیں، اللہ آج ان سب کو عرشوں کے رنگ لگا دے، عرشہ اللہ عرشوں کے رنگ لگا دے، اللہ کبھی کوئی بھی ان سے اللہ کوئی کوتاہی ہو جائے تو معاف کر دینا، اللہ کوئی کوتاہی ہو جائے تو بخش دینا، اللہ مجھے پوچھ لینا، اللہ میرے ساتھ سوال و جواب کر لینا، تو انہیں نہ پوچھنا، تو مولا ان کی طرف نہ آنا، تو میری طرف آ جانا، میں ان کا جواب دے لوں گا، اللہ قبول فرما لے۔ الہ العالمین یہ سارے نام امبرین، یہ عصمت مولا، یہ سارے جتنے بھی ہمارے ساتھ دین کا ایک ایک قلعہ بن کے ہمارے ساتھ چلتے ہیں، اللہ
قبول فرما لے. اللہ ان کو اتنا بڑا کر کہ دنیا جب انہیں دیکھے تو ان کی گردن اونچی ہو جائے. اللہ قبول فرما. یہ سارے خدمتگار ہیں دین کے, یہ سارے دین کی خادمائیں ہیں, یہ ساری یہ مولا یہ خوشبخت فاروقی, یہ مولا بدر بیٹی, یہ مولا ہماری صاحبزادیاں, ہم مولا باہرہ روزی اور مولا دیگر جتنی ہماری بیٹیاں دور و نزدیک مولا بڑے پیار سے شامل ہیں, آن لائن ہمارے ساتھ بڑے بڑے دور سے بڑے شہروں سے ہمارے ساتھ دعاؤں میں شامل ہیں. اللہ سب کو برکت عطا فرما. شبانہ ضیاء کے لیے دعا ہے, اللہ قبول فرما لے. الہ العالمین اور دیگر میں سب کے نام لوں. مولا یہ علینا بیٹی مولا بڑی نعتیں پڑھتی ہے, اللہ ان کی والدہ شازیہ اللہ کرم فرما. اقرا بیٹی اللہ, اور مولا سمبڑیال سے نازیہ, اور مولا ہر ایک جو یہاں مولا موجود نہیں, نفیسہ الہ العالمین, وہ میں کیا کہ حاجرہ بیٹی, اللہ سب کو آج نواز دے, آج سب کی دلوں کی مرادیں پوری کر دے. اللہ سب کے نام لے لے کے میں سارا سارا دن مالا جپوں, میں سب کے نام تسبیحوں پہ پڑھوں. اللہ ان کے ناموں کو آج لاجے رکھ لے. یہ میرا ارشد بیٹا, یہ میرا بلال بیٹا, یہ میرا مولا عمر بیٹا, یہ مولا سمیع اللہ, یہ منیر, یہ اعجاز, اللہ میں سب کے نام تسبیح پہ پڑھنا شروع کر دوں تو بھی مولا مجھے حرج نہیں. اللہ ان سب کو آج نواز دے, اللہ ان سب کو نواز دے. یہ سب نہیں ہیں, یہ میں ہی ہوں. اللہ یہ میرا ہی نام ہے جو ان کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے. اللہ یہ ان کو نہ دیکھ, تو مجھے دیکھ, اور مولا میرے نام کے صدقے ان کو بھی بڑا کر, ان کو بھی عزتیں دے, ان کے والدین کو عزتیں دے, ان کے بھائی بہنوں کو عزتیں دے, ان کے گھر والوں کو عزتیں دے. اللہ کبھی کوئی بھی محروم نہ جائے. الہ العالمین تجھے آج واسطہ ہے فاطمہ کی چادر کا, حق پرستوں کی اگر کہ تو نے دل جوئی نہیں تو تانا دیں گے بدھ کے مسلم کا خدا کوئی نہیں. مولا یہ حق پرست ہے سارے, اگر یہ فیل ہو گئے تو مولا کدھر جائیں گے, کیا کہے گی دنیا. اللہ انہیں بڑا کر, انہیں اونچا کر. اللہ ان کی حاجتیں پوری ہوں, ان کی زندگیوں میں خوشیاں آئیں, برکتیں آئیں. مولا یہ سارے نوازے جائیں. اللہ جب یہ بڑے ہوں گے تو تیرا دین بھی بڑا ہوگا, تیرا رسول خوش ہوگا, تیرے دین کو مولا بڑے ہونے کی برکت ملے گی. اللہ قبول فرما. اما فاطمہ کے صدقے رحم ہو جائے, اما عائشہ کے صدقے رحم ہو جائے, اما خدیجہ کے صدقے رحم ہو جائے. مولا ساری امہات یہ خدیجہ بیٹی, مولا میرا طیب بیٹا, اللہ قبول فرما. اللہ اولاد دے دے, اولاد کی رحمت عطا کر. الہ العالمین کبھی کوئی خالی ہاتھ نہ میرے در سے جائے, یہاں سے جو آتا ہے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہ اٹھے. اللہ اپنی ساری رحمت ان کے نام فرما. یہ رضیہ مولا یہ بڑے پیار سے ہمارے لیے ایک ایک دانہ افطاری کا لانے والے, بڑے پیار سے محبت سے مولا بیٹھ کر یہ ابھی عشق رسول کی محبتوں کی دعائیں دینے والے. اللہ سب کو برکتیں عطا فرما. میرے قبلہ عالم پہ رحمتیں نازل ہو. مولا سارے کرم اور فضل شامل حال رہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ محمد والہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. کھڑے ہو کے صرف ایک شعر صلاۃ السلام کا پڑھ. مصطفیٰ جانے رحمت پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا. آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ, آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ, اور پڑھو رب کی رحمت پیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا.